نہیں ایسا نہیں ہے، ریوالور صاف کرتے ہوئے غلطی سے چل گئی تھی۔ بھائی صاحب آپ بتاتے کیوں نہیں؟ اس نے گویا ندیم صاحب کی منت کی۔ دیکھو تم لوگ، کوئی شرم حیا باقی ہے تم لوگوں میں؟ آخر کب تک اپنی بہن بیٹیوں کو مارتے رہو گے اور بعد میں اس بات کی امید کرتے ہو کہ یہ بیان دیکھ کر بچ جاؤ گے کہ ریوالور صاف کرتے کرتے گولی چل گئی؟ انسپکٹر خاصے غصے میں ان سب پہ داڑا۔ ہتھ کڑی لگاؤ اسے۔ اس کے حکم پہ فوراً سے کانسٹیبل نے ان کے ہاتھ پہ ہتھ کڑی باندھی۔ انہوں نے ایک نظر اپنے بھائی کو اٹھا کر دیکھا اور دکھ سے بولے، میرے بھائی تم سے کیے وعدے کو شاید مجھے اپنی جان کی قربانی دے کر ہی پورا کرنا ہے۔ صرف اتنا ہی ان کے منہ سے نکلا تھا۔ پولیس کی ٹیم نے ان کا ہاتھ کھینچا اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ گھر کے تمام افراد پولیس والوں کی محنت سماجت کرتے رہ گئے۔ مگر کیا ہو سکتا تھا؟ جب ملزم ہی خود کو مجرم قرار دے چکا ہو تو پھر بلا کاہے کی تفتیش؟ گھر آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنا سامان پیک کیا اور وہاں سے نکلنے کی۔ بھلے ہی اس کی طبیعت ناسازگار تھی لیکن وہ خود کو کافی حد تک سنبھالے ہوئے تھی۔ جہانگیر دوسرے کمرے میں موجود سگریٹ سلگائے اپنی محبت کے بننے کا ماتم کسی مجنون کی طرح منا رہا تھا۔ کمرے میں چائے گہرے اندھیرے اور خاموشی سے اسے خود سے ہی وحشت ہونے لگی تھی۔ موبائل پہ موصول ہوئے وائس نوٹ کی بیپ سن کر اس نے موبائل کو اپنے پاس موجود میز سے اٹھایا اور سگریٹ کی راکھ کو ایشٹرے میں پھینکا اور کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ جہانگیر بھائی میں مجرم ہوں آپ کا، جنت بے قصور ہے۔ اتنا سننا ہی تھا کہ وہ فوراً سے کرسی پر سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ شروع دن سے ہی میں آپ کو اس کے متعلق بہکا رہا تھا۔ میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ آپ کی اس سے شادی ہو، بلکہ کسی اور سے بھی نہ ہو۔ تبھی میں نے آپ کو فون پہ اس کے متعلق وہ کہتے کہتے کچھ دیر کے لیے روکا۔ اس کا وائس نوٹ سنتے ہی وہ لاچاری اور بے بسی سے موبائل کو دیکھتا رہ گیا۔ جہانگیر بھائی یہاں آنے کے بعد اس نے سجیل سے رابطہ کیا ضرور تھا، لیکن کیوں کیا تھا یہ شاید میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ اس وقت تو مجھے جنت اور سجیل پہ بے انتہا غصہ تھا، کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے مہر گھر واپس آ گئی اور مجھے اس سے شادی کرنا پڑی۔ جنت نے صرف مہر کو فیصل آباد سے لاہور آنے کے لیے سجیل سے رابطہ کیا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ مارے ندامت کے بولتے ہوئے رو بھی رہا تھا۔ اس کی سسکیوں کی آوازوں سے اس کے گناہ کے اعتراف میں صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اب یہ سب اسے کیوں بتا رہا ہے؟ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کا تجسس اس کے مزید بولنے پہ ختم ہوا۔ میں مہر سے شادی کے وقت 1% بھی دل سے خوش نہیں تھا، لیکن اسے پانے کے بعد اب اسے کھونے کا حوصلہ شاید مجھ میں نہیں۔ میں نے دو دلوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ میاں بیوی کے رشتے کے تقدس کی اہمیت کو بھی میں نے سمجھا ہی نہیں۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ بہت عام سی بات ہے، لیکن تابینہ پھپھو سے پتہ چلا کہ آپ جنت پہ شک کرنے لگے ہیں۔ میں تو بھول ہی چکا تھا کہ میں نے ہی آپ کو انجان نمبر سے میسج بھیجا تھا۔ اپنے ساتھ برا ہوا تو مجھے اپنا دوسروں کے ساتھ برا کرنا یاد آ گیا۔ شاید ایسا ہی لکھا تھا میری قسمت پہ۔ میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آپ سے کہہ سکوں کہ مجھے معاف کر دے، لیکن صرف ایک گزارش ہے، میری مہر کو آپ کی جنت کی ضرورت ہے۔ مہر کو ماں میں ہے۔ شاید اب وہ ساری زندگی، وہ نہایت کرب سے بولتے بولتے روکا، کیونکہ اس بات کا تصور وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری مہر کو جنت کی ضرورت ہے۔ سب کو لگتا ہے کہ شاید جنت کے آنے سے اس کی حالت بہتر ہو سکے۔ وائس نوٹ مکمل ہوا تو اس نے گہری سرداہ بھری۔ وہ خود کے ساتھ ہی الجھ رہا تھا۔ وہ جنت کو خود سے دور کیسے کر پائے گا؟ اسے کیسے حقیقت بتا پائے گا کہ حقیقت میں اس کا اصل مجرم کون ہے؟ مہر کے بارے میں کیسے بتائے؟ اس کے دل نے ایک ہی لمحے میں اس سے ہزاروں سوال کر دیے۔ کمرے میں بھلے ہی گہری خاموشی تھی، مگر اس کے اندر سوالوں کی بوچھاڑ نے اس کا سانس لینا محال کر دیا تھا۔ اس نے فوراً سے جولی کو کال ملائی اور اسے جنت کی ٹکٹ کنفرم کروانے کے لیے کہا۔ کمرے کا سکوت نیہا کی دستک سے ٹوٹا۔ اس نے دروازے کو خوب زور زور سے پیٹا، لیکن اندر موجود شخص کو بلا کہاں پرواہ تھی کسی کی دستک کی یا کسی کے چلانے کی۔ بھیا پلیز اوپن دا ڈور، بابی جا رہی ہے، روکیے انہیں۔ اس کی کہی ایک بات بھی اس کی سماعت سے ٹکرانے سے محروم رہی۔ اب کہ وہ واپس جنت کے پاس آئی، بابی آخر کیوں کر رہی ہے آپ ایسا؟ جنت جو ہی اپنا بیگ لیے کمرے سے نکلی تو اس نے اس سے خوب تکرار کی، تم کچھ نہیں جانتی، بہتر یہی ہے کہ مجھے یہاں سے جانے دو۔ اس نے اتنا اونچا کہا کہ آواز اس تک پہنچ جائے۔ بابی میں سب جانتی ہوں، بھیا کی غلطی اتنی بڑی تو نہیں کہ آپ انہیں چھوڑ کر چلی جائے، یہ تم کہہ رہی ہو۔ اس نے نیم انداز میں مسکرا کر کہا، طنز صاف اور واضح تھا۔ بابی، اس نے لب بینچ کر اسے دیکھا، آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں، آخر آپ یہ کچھ دیر توقف کے بعد کہا تھا۔
जानती हूँ नेहा, जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। जहाँ मेरी किसी को परवाह नहीं। वो लाउंज से बढ़ते हुए हाल तक आई। अभी वो कमरे के मरकजी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि उसने कबीर नवाज और क्रिस्टी को दरवाजे के करीब पाया। तुम गलती कर रही हो जन्नत, क्रिस्टी ने दुख भरे लहजे में सवाल किया। आंटी, जिसे मुझे रोकना चाहिए वो तो अंदर बैठे हैं, हो सकता है वो तुम्हारा सामना ना कर पा रहा हो। आपके कबीर नवाज ने उसकी हिमायत की। तभी तो उनकी मुश्किल आसान करने जा रही हूँ, उसने रोने वाले लहजे में कहा। बेटी, खुदा के लिए इतना बड़ा कदम ना उठाओ, खुदा का वास्ता है तुम्हें, वो तड़प कर बोले। आपको अल्लाह का वास्ता अंकल, अगर मुझे बेटी कह रहे हैं तो इस बात को भी समझिए कि मेरे साथ हुआ क्या है, उसने ज़रा तल्ख लहजे में कहा। तो कबीर नवाज की आंखें भर आई। उनकी आंखों में गहरी चमक को क्रिस्टी ने वाज़ेह तौर पर महसूस किया। जन्नत, ये कैसे बात कर रही हो, ये तुम्हें बेटी कह रहे हैं और तुम अब के, उसने ज़रा डांट कर कहा। तो उनके कहने से कौन सा मैं इनकी बेटी हो गई, उसने सवालिया अंदाज में खुद को ज़रा संभालते हुए कहा था। बेटी हो तुम इनकी, उसने कदरे जज्बाती होकर कहा। जवाबन उसने अजीब नज़रों से उसे देखा। इससे पहले वो कुछ कहती, क्रिस्टी मजीद बोली। सगी औलाद हो तुम इनकी, कबीर नवाज खान, यही नाम है तुम्हारे बाप का। अब के उसका मुंह कुला का कुला रह गया। वो तकरीबन हवास बाख्ता होकर रह गई। उसके जहन में एक एक पस मंज़र घूम रहा था। जब पार्क में कबीर नवाज की नज़रें उसका ताक़ुब करती थी, कैसे कबीर नवाज उससे मिलने के लिए हर जगह पहले से ही मौजूद होता था। एयरपोर्ट पे उसकी आंखों में अपने लिए आंसू देखकर वो क्यों नहीं समझ पाई कि ये शख्स उसका अपना भी तो हो सकता है। हाथ में मौजूद बैग उसके हाथ से धड़ाम से गिरा था और उसके कदम पीछे की जानिब खसकने लगे थे। नेहा ने आगे बढ़कर फौरन से उसका हाथ थामा, वरना वो फर्श पे गिरने ही वाली थी। कबीर नवाज फौरन से उसके करीब आए। मेरी बेटी जन्नत, उसने हाथ के इशारे से उन्हें अपने करीब आने से मना किया। नहीं, आप मेरे बाबा नहीं हो सकते, उसने ज़रा आहिस्तगी से नबी में गर्दन हिलाते हुए कहा। क्यों नहीं हो सकते, क्रिस्टी ने आगे बढ़कर सवाल किया। आप मुझे यहाँ रोकना चाहते हैं, इसीलिए ये बेबुनियाद बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको इतना बड़ा झूठ बोलते हुए। वो कमकली में बिना कुछ सोचे समझे बोलती जा रही थी। जन्नत, अब के, उसने ज़रा गुस्से से उसका नाम लिया। ये झूठ नहीं है और तुम्हें रोकने के लिए कम अज़ कम इस झूठ का सहारा लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, समझी। आंटी, आप क्या कह रही है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दे, उसने अपने आंसू को साफ करते हुए गोया मिन्नत की। क्या इन्हें देखकर तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हारा इनके साथ खून का रिश्ता है, उसका इशारा साफ नवाज की तरफ था। उसने एक नज़र उठाकर कबीर नवाज की तरफ देखा, जिनकी आंखों से दर्द आंसू की सूरत बेइंतहा शिद्दत से बह रहा था, और फिर उनके करीब आई। मुझसे क्यों छुपा ये सब, उसने खुद को जब्त करते हुए गहरी लंबी सांस ली। क्रिस्टी ने नेहा को इशारतन अपने साथ आने के लिए कहा और फिर दोनों उनके पास से ज़रा दूर को हो ली। बेटी, मुझे माफ़ कर दो, उसका चेहरा अपने हाथों में लिए बिलक बिलक कर रो रहे थे। कैसे माफ़ कर दूँ, एक बाप भला अपनी बेटी से अपने आप को छुपा सकता है। आप यहाँ अपनी ज़िंदगी में खुश थे और वहाँ में उसका दिल अंदर ही अंदर कट रहा था। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इस काश में गुजार दी कि काश मेरे बाबा होते तो मेरे साथ ये सब ना होता। वो भी उन्हीं की तरह रो रही थी। मेरी बेटी, मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि शाहीना के इस दुनिया से चले जाने के बाद कभी पाकिस्तान में किसी की खैर खबर नहीं ली, ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि शाहीना मेरे लिए अल्लाह की रहमत छोड़ कर गई है। मेरी जन्नत, वो सिसक कर बोले। उन्होंने उसकी आंखों से आंसू को साफ किया और उसे अपने सीने से लगाया। तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है मेरी बच्ची, वो उनके सीने से लगी ज़ारो कतार रो रही थी। अगर साथ है तो फिर क्यों मुझे ऐसे शख्स के लिए रोक रहे हैं जिसने मुझे 2 कौड़ी का कर दिया है। उनके फैसले से तुम्हें खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रही, तो मैं दुनिया को कैसे पेश करूंगी। उसने अपने हाथों से अपने तर रुखसारों को साफ किया और उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखकर बोली। बेटी, ये रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है, बेवकूफ़ है जहांगीर, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। इतनी बड़ी गलती क्यों करने जा रही हो तुम। उन्होंने बड़े हक से उसे समझाया तो वो तक हार कर बोली। मुझे बस यहाँ से जाना है प्लीज़, उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा। जवाबन उन्होंने कुछ कहना चाहा, इससे पहले उनके अल्फाज उनके मुंह से निकलते जहांगीर कमरे से बाहर लाउंज में आया। अंकल, जाने दीजिए इसे, इसका जाना बहुत ज़रूरी है। उसके अल्फाज जिसके भी कान में पड़े थे सभी हक्का बक्का रह गए। उसे तो लगा था उसका जानी उसे रोकने के लिए आया है, वो अगर उसे रोकेगा तो वो रुक जाएगी, मगर ये क्या।
اس نے تو اس پر سے اپنا ہاتھ ہی اٹھا لیا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے وہ اس کے قریب بڑھی، جو اس سے 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑا تھا۔ اس کے لب اسے تکرار کرنے کے لیے بےتاب تھے، لیکن اس کے اندر کی عورت اسے اس سے کسی بھی سوال کرنے کو خود کی توہین سمجھ رہی تھی۔ اس نے لب کاٹ کر بے انتہا اذیت سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کیا جانی کا اپنے اللہ سے مانگی گئی اپنی جنت پہ اعتبار ختم ہو گیا ہے۔ جواباً وہ اس سے نظریں چرا کر رہ گیا۔ اس نے گہرا لمبا سانس بھرا اور خود کو سنبھالنے کی حد المقدور کوشش کی، مگر وہ ایسا نہیں کر سکی۔ سر کی درد نے جب شدت کی صورت اختیار کی تو اس کے قدم پیچھے کی جانب کھسکتے چلے گئے اور اس کی پشت دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ انہوں نے جہانگیر کو غصے سے دیکھا اور پھر فوراً سے جنت کی طرف آئے۔ جنت میری بیٹی، اس کی حالت دیکھ کر کرسٹی نے اسے صوفے پہ بٹھایا۔ نیہا اس کے لیے فوراً پانی لے کر آئی۔ پاگل ہو گئے ہو جہانگیر، کیا کہہ رہے ہو تم یہ؟ اب کے سوال کرسٹی کی طرف سے کیا گیا تھا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا میں یہ؟ بتائیے، آپ ہی نے مجھے اس کا ہاتھ پکڑنے سے روکا تھا نا؟ تو لیجیے۔ رک گیا، چھوڑ دیا میں نے۔ یہ سب کہنے کے لیے وہ کس قدر اذیت سے گزر رہا ہے، اس کا اندازہ شاید ہی کوئی کر سکتا تھا۔ اس کا کہا ایک ایک لفظ اس کے دل میں نشتر چبو رہا تھا۔ آخر اپنی پوری قوت جمع کرتے ہوئے وہ صوفے پر سے اٹھی، اپنا ہینڈ بیگ کندھے پہ لٹکایا اور بنا کوئی سامان لیے سب کی نظروں کے سامنے سے تیز تیز قدم بڑھاتے وہاں سے نکل گئی۔ نواز، روکیے اسے، نواز! وہ فوراً سے اس کے پیچھے پیچھے گئے، مگر وہ تیز تیز قدم بڑھائے سنسان سڑک پہ آگے کو بڑھتی چلی جا رہے تھے۔ سورج تقریباً ڈل چکا تھا اور اس کی زندگی کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا۔ گھر کے باہر کڑی کیب جسے اس نے ایئرپورٹ پہ جانے کے لیے بلوایا تھا، باہر آتے ہی وہ اس میں فوراً سے بیٹھ گئی۔ کبیر صاحب نے فوراً سے اپنی گاڑی نکالی اور اسے روکنے کے لیے کیب کا پیچھے کرنے لگے۔ جہانگیر، مجھے تم سے اس بات کی امید نہیں تھی، تم تو سمجھدار تھے۔ کیا کہتے تھے کہ جنت تم سے عمر میں چھوٹی ہے، امیچور ہے، لیکن تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ محبت عمروں کا فرق کہاں دیکھتی ہے؟ ایج از جسٹ اے نمبر۔ تو اب کیا ہوا؟ بھول گئے تم یہ سب؟ بولو۔ وہ ان سے نظریں چراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ غلط فہمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے جہانگیر؟ کیا یہی محبت تھی تمہاری؟ یہی معیار تھا تمہاری محبت کا؟ اس سے اچھا تو یہ تھا کہ تم شویز کے بہکاوے میں آ جاتے اور یہاں سے ہی اس سے شادی سے انکار کر دیتے۔ اب کہ وہ روکا اور ان کی طرف دیکھ کر کچھ دیر توقف کے بعد بولا، آنٹی، جولی جانتی ہے سب، آپ چاہے تو اس سے پوچھ سکتی ہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر جولی کی طرف دیکھا جو ابھی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ اس سے کیا پوچھوں؟ مام، لیٹ می ٹیل یو۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی انہوں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بات کرنے سے روکا۔ تم بولو، کیا بات ہے؟ ان کی نگاہیں جہانگیر پہ ٹکی تھی۔ آنٹی، اس کی کزن کو گولی لگی ہے، کوما میں ہے وہ، اس کا پاکستان جانا بہت ضروری ہے، اس لیے۔ اس کی بات سن کر انہوں نے مزید پریشانی سے اسے دیکھا۔ ہاں تو یہ بات تم اسے ڈائریکٹ بتا بھی سکتے تھے، مگر تم نے۔ ہاں بتا سکتا تھا، لیکن مہر کے بارے میں جان کر شاید وہ خود کو سنبھال نہ کر پاتی، اور تمہاری بے وفائی کو دیکھ کر جیسے وہ خود کو اچھے سے سنبھال پائی ہے۔ وہ دانت کچکچاتے بولی تھی، سنبھال ہی تو لیا ہے اس نے خود کو۔ اس نے اپنی آنکھوں کے بھیگے کناروں کو صاف کیا۔ ویسے بھی وہاں جا کر وہ اچھے سے فیصلہ کر پائے گی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اب بھی تم۔ وہ اپنا سر پکڑے رہ گئی۔ بھیا، آپ انہیں بتاتے کیوں نہیں کہ دانش نے آپ کو ایسا کرنے کو کہا ہے؟ اس کی حالت کے مطابق اسے اس کے اپنوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے لیے بھیا کی کہی کسی بات کو اتنا آسانی سے بلانا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اسی لیے دانش نے کہا ہے کہ وہ کچھ دن کے لیے۔ بس کرو تم بھی، تم اور دانش پتہ نہیں اب کیا چاہتے ہو۔ وہ عاجزا کر بولی، تم نہیں جانتی کبیر کی کیا حالت تھی، تم ابھی جانتی نہیں کہ وہ کون ہے۔ وہ گہرے جذبات لیے بولی تھی۔ بس کرو تم بھی، تم اور دانش پتہ نہیں اب کیا چاہتے ہو۔ وہ عاجزا کر بولی، تم نہیں جانتی تمہارے بابا کی کیا حالت تھی، تم ابھی جانتی نہیں کہ وہ کون ہے۔ وہ گہرے جذبات لیے بولی تھی۔ کون ہے؟ اس نے تجسس آمیز لہجے میں دریافت کیا۔ اس سے پہلے وہ اسے جواب دے پاتی، موبائل کی گھنٹی نے زور پکڑا تو نیہا اس کے کمرے سے بھاگی اس کا موبائل فون اٹھا کر لے آئی۔ فون پہ سجیل علی بار بار ڈسپلے ہو رہا تھا۔ اس نے دونوں کی طرف دیکھا جو اسے قدر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ سبز بٹن سوائپ کرتے ہی اس نے فون اٹھایا۔ جی سجیل صاحب۔ اس نے اتنا کہا ہی تھا کہ کرسٹی نے اس کے ہاتھ سے اس کا فون کھینچ کر اسپیکر پہ کر دیا۔ اتنی عزت کا شکریہ، آپ کو بتانا تھا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ آپ کی محبت کا کیا معیار ہے میں سمجھ نہیں پایا۔ البتہ میری محبت کا معیار یہ نہیں کہ کسی کو اذیت دوں، میرے لیے اس کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں، اور میں اسی لیے یہاں آیا تھا۔ اس کی خوشی صرف اور صرف آپ میں ہے، جانتے ہیں، اس کے لیے خود کو جنت جہانگیر کھلوانا باعث فخر ہے۔
اور آپ چاہتے ہیں کہ سجیل علی اس سے اس کا فخر چھین لے، ہو سکے تو مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا، یہ سب جنت کو پتہ نہیں چلنے دیجیے گا پلیز، ورنہ اس کا اس دعا پر سے یقین اٹھ جائے گا جو کبھی آپ نے اسے حاصل کرنے کے لیے مانگی تھی۔ اللہ حافظ۔ وہ بولتا چلا گیا اور سب سنتے چلے گئے۔ وہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا اپنی فلائٹ کی روانگی کے انتظار میں تھا۔ اس نے فون بند کیا اور اپنا ہینڈ بیگ اتار کر بینچ پر رکھا۔ اس کا دھیان روشن ہوتے بڑے بڑے بورڈ پہ تھا جن پہ روانگی کے اوقات کی تفصیل ڈسپلے ہو رہی تھی۔ یا اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا، میں لاکھ برا سہی، لیکن کسی کی ہستی بستی زندگی میں آگ لگانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایئرپورٹ کے داخلی دروازے سے داخل ہوتے ہی وہ ریسیپشن پہ آئی، اپنی ٹکٹ کنفرم کروائی اور اس کے پیچھے موجود بینچ پہ آ بیٹھی۔ کبیر صاحب جو ہی ایئرپورٹ میں داخل ہوئے تو انہوں نے چاروں اطراف میں نگاہ دوڑائی، مگر انہیں وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس سے پہلے ان کی نظر اس پہ پڑتی، وہ انہیں دیکھ چکی تھی۔ وہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی اور دوسری سائڈ پہ ہونے لگی۔ اس کی اپنی جانب پشت وہ دیکھ چکے تھے، اس سے پہلے وہ ان سے نظریں بچا کر دوسری جگہ پہ جا پاتے۔ وہ بھاگتے بھاگتے اس کے پاس آئے۔ جنت ان کا سانس کافی پھولا ہوا تھا۔ اس کا نام اس انجان شخص کے منہ سے سنتے ہی سجیل نے پیچھے کی جانب مڑ کر دیکھا۔ جنت اور کبیر نواز خان اس کے سامنے موجود تھے۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر میری بیٹی؟ وہ کسی بچے کی طرح پوٹ پوٹ کر رو رہے تھے۔ ان کے الفاظ سن کر حیرت کے مارے اس کا منہ کلا کا کلا رہ گیا، جیسے پہلے رہ رہے تھے۔ اس نے ان کی آنکھیں صاف کی۔ پہلے تو میں لا علم تھا اس سچ سے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو کسی صورت تمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ لا علم ہونے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ انہیں نہیں دیکھا آپ نے؟ کیسے لاپرواہی اختیار کر لی مجھ سے، جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہو۔ وہ سسکی بھر کر بولی تھی۔ اس کے اتنے الفاظ سنتے ہی اس کے کان کڑے ہو گئے۔ لاپرواہی؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ نہیں نہیں، جہانگیر ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے نبی میں گردن ہلاتے ہوئے خود سے سرگوشی کی۔ جنت میری بیٹی، تمہارا باپ تم پہ قربان۔ انہوں نے اس کی آنکھوں کو صاف کیا اور انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ میں تمہیں جانے سے رکوں گا نہیں، صرف اتنا کہوں گا کہ اس بھولے شخص کے لیے اپنے دل کے دروازے کبھی بند نہیں کرنا۔ انہوں نے نصیحتی انداز میں کہا۔ آپ کی بیٹی آپ کی بات کا مان رکھے گی بابا۔ اس کے منہ سے پہلی بار اپنے لیے بابا کا لفظ سن کر ان کی آنکھوں میں خوشی کی لہر دوڑی۔ کچھ سوچتے سوچتے وہ دوبارہ بولی، لیکن زندگی کا دروازہ کب بند ہو جائے اس کا شاید کسی کو اندازہ نہیں، اور ویسے بھی میں تو مرنے والی ہوں نا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں کہتے، تم میری بہادر بیٹی ہو، تمہیں اپنے اس مرض سے خود لڑنا ہوگا، سمجھی؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور تسلیہ میز لہجے میں بولے، بہادر ہی تو ہوں، تبھی تو اتنا سب سہ گئی ہوں بابا۔ ان دونوں کی گفتگو کا ایک ایک لفظ اس کے دل میں درد پیدا کر گیا تھا۔ وہ جس کی جان اس کی اپنی جان سے بھی بڑھ کر اہمیت رکھتی تھی، آج کسی مرض میں مبتلا ہے اور موت کا انتظار کر رہی ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ اپنا سب کچھ لٹا کر صرف اسی کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے دل نے اسے گویا خود ہی سوال کیا اور اس کے سوال کا اسے بعدس خود ہی جواب دیا، لیکن وہ تو خوش ہے ہی نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو مضبوطی سے بند کیا اور اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اس نے چاہا کہ وہ ابھی اور اسی وقت جہانگیر سے بات کرے، مگر حقیقت میں ہوا کیا ہے؟ ابھی وہ اس بات سے بے خبر تھا۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ جنت اس کے اور جہانگیر کے متعلق ہوئی رشتے کی بات کو جانتی ہے، ورنہ وہ اسی وقت قدم پیچھے کی جانب کرنے میں ذرا دیر نہ کرتا اور جہانگیر اسی وقت باس پرس کرتا۔ پاکستان کے لیے فلائٹ کی روانگی کا وقت ہوا تو ان دونوں کی آنکھیں مزید سے مزید اشکبار ہونے لگی تھی۔ جنت خود کو بمشکل ہی سنبھال پا رہی تھی، جبکہ کبیر نواز کسی بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ بابا بابا، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ میں اس دنیا سے تو نہیں جا رہی ہوں نا؟ اس کی اپنی آواز بھی کپ کپا رہی تھی۔ آخر اپنے باپ سے جدا ہونا بھلا کس کے لیے خوشی کی بات ہو سکتی ہے؟ اس کی بات سن کر انہوں نے فوراً سے اس کے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ میری زندگی بھی تم پہ قربان۔ ہاں تو بس پھر پاکستان آئیے گا نا، میں انتظار کروں گی آپ کا۔ کرسٹیانٹی اور زلیخا کو بھی لے کر آئیے گا۔ ویسے بھی مجھے وہاں سب کو بڑے فخر سے بتانا ہے کہ یہ ہے میرے بابا کبیر نواز خان۔ روتے روتے وہ ہنس پڑی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ بھی روتے روتے ہنس دیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، جہانگیر آئے گا تمہیں لینے، دیکھ لینا۔ جاتے جاتے بھی انہوں نے اس کی ہمت بندائی تو وہ نیم انداز میں مسکرا دی۔ اسی امید پہ تو جا رہی ہوں کہ شاید انہیں احساس ہو کہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا غیر اہم نہیں ہوتا۔
کہ کسی کی بھی جولی میں ڈال دیا جائے۔ اس نے گہری لمبی سانس لی اور پھر مزید بولی، ان سے کہیے گا جنت کو جاتے وقت بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس کی قبول ہوئی دعا رد ہو سکتی ہے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور پھر اپنی منزل کی جانب بڑھ گئی، مگر جاتے جاتے پیچھے مڑ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ بولی، انتظار کروں گی آپ دونوں کا، آنے میں دیر نہ کیجیے گا۔ اس نے انہیں جیسے یاد دہانی کروانا مناسب سمجھا۔ انہوں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے اسے پیار بھری نگاہ سے دیکھا اور پھر بے اختیار رو دیے۔ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اس شخص کو دیکھا جو جنت کے جانے پہ کسی بچے کی طرح آنسو بہا رہا تھا۔ سجیل نے چاہا کہ وہ اس سے بات کرے، مگر بات کرتا کرتا رہ گیا۔ محبت تو منہ موڑ سکتی ہے، لیکن آپ کا محرم آپ سے کیسے منہ موڑ سکتا ہے؟ وہ بھی وہ محرم جس نے دعا کے ساتھ ساتھ اپنی محبت کو پانے کے لیے کوشش بھی کی ہو۔ اس نے دل میں خود سے کہا۔ مہر کے پاس موجود اس کا ہاتھ تامے اپنے ہر گناہ کا اعتراف کر رہا تھا، جس کا اعتراف وہ جہانگیر کے سامنے بھی کر چکا تھا۔ اس کی کہی ایک بات بھی اس کی سماعت سے ٹکرانے سے قاصر تھی، مگر پھر بھی وہ اس کا ہاتھ تامے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا۔ کانا کالو شاویز علینا کمرے میں اس کے لیے کانا لے کر آئی تھی۔ اس کی خراب حالت دیکھ کر اس نے ٹرے ایک سائڈ پہ رکھا اور اس کے قریب آئی۔ ابا آ گئے ہیں گھر، چچا جان نے ضمانت کروائی ہے ان کی۔ اس نے اسے اطلاع دی، مگر اس کی طرف سے گہری خاموشی تھی۔ شاویز کیا ہو گیا ہے؟ کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا؟ کیوں دے رہے ہو خود کو اذیت؟ وہ کہیں نہیں گئی، تمہارے پاس ہے، دیکھو ٹھیک ہے وہ۔ اس نے اسے ذرا سختی سے مگر پھر پیار سے سمجھایا۔ کہاں ٹھیک ہے بھابھی؟ مجھ سے بات بلا کہاں کر رہی ہے؟ یہ ایسی تو نہیں تھی، مجھ سے لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، لیکن بات تو کرتی تھی نا۔ 2 دن سے اس نے مجھ سے بات نہیں کی، ایسا لگتا ہے جیسے صدیاں بیت گئی ہو۔ اس کی آواز براسی گئی۔ شاویز شاویز وہ اس کے قریب بیٹھی، وہ زندہ ہے، کیا یہ کافی نہیں؟ ٹھیک ہو جائے گی، تم دعا کیا کرو اس کے لیے۔ دعا؟ اس نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈال کر ایسے پوچھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ ہاں دعا میں بہت اثر ہوتا ہے شاویز۔ آپ رب سے دعا کریں اور وہ قبول نہ کریں، یہ تو ناممکن سی بات ہے نا۔ مگر میں کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ میں تو بہت گناہگار ہوں بھابھی، میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا میری مہر کو کاٹنی پڑ رہی ہے۔ وہ تڑپ کر بولا، نہیں، غلط بات، جس کا گناہ سزا بھی اسے ہی ملتی ہے۔ مہر کا کوما میں جانا اس کی سزا ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ اس نے استفہامی انداز میں پوچھا۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے بدلے اس کی زندگی میں ہمیشہ کا سکون لکھا جا رہا ہو، مگر میری جان بچانے کی سزا تو کاٹ رہی ہے نا یہ۔ اس نے مہر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ علینا نے اس کی حالت کو بغور دیکھا اور سرداہ بھر کر بولی، کتنی عجیب بات ہے شاویز، کل تک تو تم اس سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، لیکن آج تمہاری جان ہی اس میں بس گئی ہے۔ وہ رشکی انداز میں مسکرائی تھی۔ بابی، میری جان تو جیسے میرے خلق میں اٹکی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں آنسو میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بس رونا نہیں، اوکے، جنت آ رہی ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اسے ضرور زندگی کی طرف واپس لے آئے گی، اور ویسے بھی تم تو کوشش کر ہی رہے ہو نا۔ اس کی بات سن کر وہ کچھ بولتا رکا۔ جنت آ رہی ہے؟ کب؟ وہ حیران تھا، کیونکہ اس نے بھی کچھ گھنٹے پہلے جہانگیر کو میسج کیا تھا، لیکن اس نے میسج سین کر کے ریپلائی تک کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہاں، شماس کو کال کی تھی جہانگیر نے۔ اچھا میں چلتی ہوں، تم کھانا کھا لینا، اس نے اتنا کہا اور اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کے جاتے ہی شاویز نے اپنے موبائل پہ نگاہ ڈالی، جس میں اس کی طرف سے کوئی میسج نہیں تھا۔ اس نے اس کا میسج سین ضرور کیا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے آنے کی اطلاع وہ اسے بھی تو دے سکتا تھا۔ یہ سوچ کر اسے خاصی تشویش ہو رہی تھی۔ پاکستان لاہور ایئرپورٹ پہ صبح کے 4 بجے اٹلی سے آنے والی پرواز پہنچ چکی تھی۔ بینچ پہ بیٹھی وہ اپنا موبائل ہاتھ میں لیے اسی سوچ میں تھی کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے، وہ اپنے گھر کیسے جائے گی، وہاں کیا بتائے گی کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ اپنے سسرال جانے کا خیال دماغ میں آتے ہی اس نے اپنے اس خیال کو یہ سوچتے ہوئے جھٹک دیا کہ جب جہانگیر ہی اس کا نہیں تو اس کے گھر والے اسے کہاں اپنائیں گے۔ سوچ کر اس کا دماغ تقریباً موم ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی اثنا میں دور سے آتا شخص اپنے دونوں ہاتھ اپنی پیٹ کی جیب میں ڈالے اس کے قریب آ رہا تھا۔ اپنے پاس کسی جانے پہچانے کا عکس اسے محسوس ہوا تو اس نے دائیں جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ سجیل کو اپنے سامنے پا کر اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پٹی کی پٹی رہ گئی۔ وہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں تم؟ سوال قدرے سنجیدگی سے کیا گیا تھا۔ آپ کیوں آئے تھے وہاں؟ اس نے بھی اسی کے انداز میں سوال کیا۔ جنت، میں صرف تمہاری خوشی کی خاطر آیا تھا، اسے بتانے کے لیے تمہاری زندگی میں کہیں بھی نہیں ہوں۔ کیسے وہ ایک ویڈیو کی بنیاد پہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، پلیز جائیے یہاں سے، اس نے ذرا لاپرواہی سے کہا۔ جانتا ہوں تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن کیوں چلی آئی تم وہاں سے؟
اس کا اعتماد جیتنا تو تمہارا کام تھا نا، تم وہاں سے چلے آئی کیوں؟ اس کے سوالوں سے تنگ آ کر وہ بے اختیار بول اٹھی۔